بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حکیم قاری محمد اسماعیل احمد سیالوی اور آپ مجھے یوٹیوب پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس چینل پہ تشریف لانے کا شکریہ، اور جو دوست نئے تشریف لائے ہیں وہ اس کو سبسکرائب فرما دیں اور لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر فرمائیں۔ آج ہم اپنی بات کی ابتدا کیفیت سے کرتے ہیں، علم الکیفیات سے کرتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اس سے مراد طب میں کیا لیا جاتا ہے۔ کیفیت وہ حالت ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ مثلا گرمی، سردی، خشکی اور تری، یہ چار چیزیں کیفیات میں شامل ہیں۔ گرمی، سردی، خشکی اور تری، ان میں سے دو چیزیں فاعلی حالت میں ہیں اور دو انفعالی حالت میں ہیں۔ فاعلی حالت میں گرمی اور سردی، اور انفعالی حالت میں خشکی اور تری ہیں۔ اب دو چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، یعنی ایک فاعلی حالت سے اور ایک انفعالی حالت سے۔ دونوں فاعلی حالت سے یا دونوں انفعالی حالت سے آپس میں نہیں مل سکتی۔ مثلا گرمی ہے تو اس کے ساتھ سردی نہیں ہوگی، اور اگر سردی ہے تو اس کے ساتھ گرمی نہیں ہوگی۔ خشکی ہے تو اس کے ساتھ تری نہیں ہوگی، اور اگر تری ہے تو اس کے ساتھ خشکی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ فاعلی اور انفعالی کیسے ملیں گے؟ یعنی ایک گرم ہوگا اور ایک خشک ہو سکتا ہے، تر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک سرد ہے تو اس کے ساتھ خشکی شامل ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تری شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے آپس میں ملنے کا تعلق ہے، اور یہ چار چیزیں ہیں میں نے ابتداء میں بتایا: گرمی، سردی، خشکی اور تری۔ اب طب اس پر بات کرتی ہے کہ ابتدا کس سے ہوئی۔ علم الطب یہ کہتا ہے، علم الحکمت و طب یہ بیان کرتا ہے کہ ہر چیز کی جو ابتدا ہے وہ ان کیفیات سے ہوتی ہے۔ مثلا یہ کیفیات جب آپس میں ملتی ہیں، ایک فاعلی اور ایک انفعالی حالت میں، اس طرح یہ آپس میں جب ملتی ہیں تو جو کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، اس ری ایکشن کے طور پر مادہ تشکیل پاتا ہے، جس کو میٹر کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے ایٹمز بنتے ہیں یا ایلیمنٹس بنتے ہیں، مالیکولز بنتے ہیں، کمپاؤنڈز بنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان سب کی جو ابتدا ہے وہ کیفیات ہے، ان کی ابتدا کیفیات ہے۔ اب یہ ہوں گے تو ان کی ری ایکشن کے طور پر جو ہے وہ یہ مادہ پیدا ہوگا، اور یہ تمام مادی اشیاء جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس پر سائنس تو نہیں جاتی۔ سائنس نے کسی دور میں یہ کہا تھا کہ سب سے جو چھوٹے ذرات ہیں ان کو ایٹم کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایٹم جو ہیں یہ سمالسٹ پارٹس ہیں، لیکن ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ پاک نے ان پر حکمت کا، علم کا ایک دروازہ کھولا، ان کو پتہ چلا کہ ایٹم جو ہیں وہ بھی مرکبات میں سے ہیں، وہ واحد نہیں ہے، وہ بھی آپس میں مل کر بنے ہوئے ہیں، بہت سی چیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ اور غور کریں، جب انسان پر یہ پردے کھلے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات کی وسعت کے بارے میں دیکھا تو پھر بھی دنگ رہ گیا کہ اتنی وسیع، اتنی وسیع، اتنی وسیع، حتیٰ کہ جب ریزرو ایبل اور نان ریزرو ایبل کے نام دیے کائنات کے بارے میں تو یہ کہنے لگے کہ یہ ریزرو ایبل جس میں اتنی بڑی گلیکسیز ہیں، اور یہ گلیکسیز مل کر جو پارٹس بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو اگر یہ ریزرو ایبل ہیں تو نان ریزرو ایبل کا حال کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ ممکن ہے یہ ریزرو ایبل جو کائنات ہے یہ نان ریزرو ایبل کے سامنے ایک ذرے کی مانند ہو۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں ایٹم کے بارے میں۔ جب کائنات میں چھوٹے سے چھوٹے ذرات کو اللہ پاک نے ان کے اوپر کھولا تو پھر کسی دور میں کہا گیا کہ ایٹم سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے علم کا تھوڑا دروازہ ان کے اوپر کھولا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، ایٹم تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی توڑا جا سکتا ہے، اس کو بھی کھولا جا سکتا ہے۔ اور پھر حالانکہ ایٹم ہوتا کتنا ہے، اس کا سائز دیکھیں،
1.0 × 10⁻⁻10 میٹر، یعنی یہ 1 میٹر کا 10 اربواں حصہ ہوتا ہے۔ 1 میٹر کا 10 اربواں حصہ جو ہے وہ ایک ایٹم کہلاتا ہے۔ شاید ایک ذرہ جتنی بھی اس کی جگہ بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، 1 میٹر میں 10 اربواں حصہ جو بنتا ہے تو شاید ایک ذرہ جتنی بھی اس کی جگہ بنتی ہو یا نہیں۔ پھر جب یہ اتنا کم یہ وجود تھا تو کہا گیا شاید یہ سب سے چھوٹا ہو، پھر پتہ چلا نہیں، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر ایک نیوکلیس بھی ہوتا ہے، اور نیوکلیس کا سائز دیکھیں، ایک نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ اپنے ایٹم سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے، اپنے ایٹم کا 1,00,000واں حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر اتنا چھوٹا ایک ذرے سے بھی کم اگر ایک ایٹم ہے تو اس کا نیوکلیس بھلا اس 1,00,000 گنا جو اس سے کم ہے تو اس کی کیا حیثیت بنے گی، وہ کتنا کو سارا بیچارہ بنے گا۔ لیکن پھر کہا گیا کہ بھائی نیوکلیس بھی سب سے چھوٹا نہیں ہے، نیوکلیس جو ہے وہ بھی مرکب ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اس میں نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور اس کی جو سائڈز ہیں نیوکلیس کی راؤنڈز ہیں ان پر الیکٹران ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ شاید یہ پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران جو ہیں یہ کم اور سب سے کم جو ہیں نوعیت کے ہوں، اور شاید یہ سب سے بنیادی ذرات ہوں۔ پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان سے بھی بہت چھوٹی چیزیں بنائی ہیں، یہ مل کر، یہ کاک سے مل کر بنے ہیں اور لیپٹون سے مل کر بنے ہیں۔ کاکس اور لیپٹونز کا سائز دیکھ لیں، 1 × 10⁻22 میٹر، یعنی یہ ایک ایٹم کا 1 کھربواں حصہ ہوتے ہیں، ایک ایٹم کا 1 کھربواں حصہ جو ہے یہ ہوتی ہیں۔ پھر پلانک پارٹیکلز کی تھیوری آئی، کہا گیا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، 1.5 × 10⁻34 میٹر۔ پھر کہا گیا کہ بھئی نیوٹرون جو ہیں، نیوٹرینو، یہ سب سے کم ہوتے ہیں۔ پھر جب تحقیق ہوئی، اس کو کھولا گیا تو پتہ چلا نہیں بھائی یہ بھی مرکب ہے، یہ 3 چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ ایک کو الیکٹران نیوٹرینو کا نام دیا گیا، دوسرے کو میون اور تیسرے کو تاؤ، یعنی یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اللہ پاک نے شاید انسان کے اوپر یہ دروازے کھولے بھی، تو کہاں تک جا سکتا ہے، اتنے دروازے اللہ رب العالمین انسان کے اوپر کھولے، اور ابھی آگے تحقیق ہوگی تو پتہ نہیں کیا پتہ چلے گا کہ اس سے بھی کتنے کم ذرات ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے کم سے کم دیکھا تو پھر بھی حیران رہ گیا، اور بڑے سے بڑا اتنی بڑی کائنات کو دیکھا تو پھر بھی جو ہے وہ حیران رہ گیا۔ اب غور کریں، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ 22واں پارہ سورۃ السبا، ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کفار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہرگز قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، ضرور تمہارے اوپر قیامت آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، فرمایا کہ اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، ایک ذرہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے انتہائی کم کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ بہت بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں الا فی کتاب مبین، اللہ نے اپنی کھلم کھلا روشن کتاب میں بیان فرما دی ہیں۔ اب غور کرنا، یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا اصغر، یہ الفاظ ہیں اصغر، اکبر، احسن، اکرم، احسن، یحسن، اکرم، یکرم، یہ باب فعال کے صیغے آتی ہیں، ان میں زیادتی کے معنی پائے جاتی ہیں، کثرت کے معنی پائے جاتی ہیں۔ اب اگر غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ اصغر کا معنی ہوگا بہت ہی کم، انتہائی کم۔ اب ذرہ اگر دیکھ لیں، اس کی تحقیق کر لیں تو آپ کو ذرے کی جو انگلش ورڈ ہے وہ ملے گا ایٹم۔ اب ایٹم کو بھی بیان فرمایا، اور اس سے انتہائی کم کوئی چیز ہو تو فرمایا وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی بہت بڑی چیز، فرمایا وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں اپنی روشن کتاب میں بیان فرما دی ہیں۔ اب یہ ایٹم اور اس سے جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹمز اور یہ مالیکولز، یہ تمام چیزیں بنتی کیسے ہیں؟ طب اس پر بات کرتی ہے، طب کہتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کیفیات سے بنتی ہیں۔
ابتداً کیفیات ہوتی ہیں اور پھر ان کے ملنے سے یعنی ایک فعلی کیفیت اور ایک انفعالی کیفیت، یہ جب آپس میں ملتی ہیں تو کیمیکلی ری ایکشن کے طور پر جو مادہ تخلیق پاتا ہے اس کو میٹر کہا جاتا ہے یا ان کو ارکان کہا جاتا ہے، ایلیمنٹس کہا جاتا ہے، عناصر کا نام دیا جاتا ہے، تو جو کائنات کی ابتدا کا ذریعہ بنتی ہیں، جو کائنات کا بنیادی مادہ کہلاتے ہیں۔ اب غور کریں، اگر ہم دیکھیں تو یہ جب ملتی ہیں تو یقیناً کسی میں گرمی غالب ہوگی، کسی میں خشکی غالب ہوگی۔ اگر سرد تر ملی ہیں تو کسی میں سردی غالب ہوگی، کسی میں تری غالب ہوگی۔ تو اگر سرد خشک ملی ہیں تو کسی میں سردی غالب ہوگی، کسی میں خشکی غالب ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپس میں اس طریقے سے ملتی ہیں تو یہ وجود پاتے ہیں، تمام کائنات کے جو یہ ارکان ہیں یہ تخلیق پاتے ہیں۔ اب چھوٹی سی وضاحت کرتے ہیں موسموں کے حوالے سے۔ غور کریں، موسم ایک بہترین مثال ہے، اللہ پاک نے کوئی چیز بغیر قاعدہ کے نہیں بنائی، ایک قانون کے تحت بنائی ہے۔ اب غور کریں، موسم ہے کیسے سردی آتی ہے، پھر سردی جب پھیلتی ہے تو اس میں سے خشکی نکلتی ہے، پھر جب خشکی پھیلتی ہے تو اس میں سے گرمی نکلتی ہے، پھر گرمی جب خشکی کے ساتھ ملتی ہے تو پھر گرم خشک موسم بنتا ہے، اس کے بعد پھر تری میں تبدیل ہوتا ہے، گرم تر بنتا ہے۔ اس پر تھوڑی تحقیق ہے، میں نے تھوڑی تحقیق کی ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ 21 دسمبر سے لے کر 21 فروری تک یہ موسم جو ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے۔ 21 دسمبر سے 21 فروری تک سرد خشک ہوتا ہے، پھر 22 فروری سے 21 اپریل تک یہ موسم خشک گرم ہوتا ہے۔ آگے میں ان کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ موسم کیسے ایک دوسرے سے نکلتے ہیں۔ پھر 22 اپریل سے 21 جون تک یہ موسم غدی عضلاتی یعنی گرم خشک ہوتا ہے، اور پھر 22 جون سے 21 اگست تک یہ موسم گرم تر ہوتا ہے، اور پھر 22 اگست سے 25 اکتوبر تک یہ موسم اعصابی غدی یعنی تر گرم کہلاتا ہے، اور پھر 25 اکتوبر سے 21 دسمبر تک یہ موسم اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد کہلاتا ہے۔ اب غور کریں، سردی آتی ہے، اور جب سردی آتی ہے تو اس میں تری ہوتی ہے۔ اب جب سردی زیادہ بنتی ہے تو اس سردی میں سے خشکی آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب موسم آتے ہیں جنوری فروری کے تو بہت سے لوگ شکایات کرتے ہیں کہ یار سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ پھٹ رہے ہیں، سردی کی وجہ سے میرے پاؤں پھٹ رہے ہیں، یہ خشکی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب سردی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر اس میں خشکی پیدا ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جب سردی حد سے بڑھتی ہے تو اس میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب خشکی اس میں آتی ہے تو یہ خشکی علامت ہوتی ہے گرمی کی آنے کی۔ پھر دیکھ لیں کہ ایک وقت آتا ہے جب مارچ کا موسم آتا ہے، مارچ اپریل آتی ہیں تو بہار کا موسم آتا ہے، اور پھول نکلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، انسان باہر لگتا ہے تو نظر دل خوش ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے انسان میں فرحت طاری ہوتی ہے، تو یہ موسم خشکی گرمی کا ہوتا ہے۔ اب غور کرنا، پہلے تھی سردی خشکی، اب سردی خشکی سے خشکی گرمی آئی، وہ خشکی جو ہے وہ کنورٹ ہوئی، اس کے ساتھ تھوڑی گرمی ملی۔ اب جب تھوڑی سی اس کے ساتھ گرمی ملی تو ہر طرف بہار آئی۔ اس میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ خشکی سردی جو ہوتی ہے تری کے ساتھ، جب سردی حد سے بڑھتی ہے تو پھر اس کے ساتھ خشکی آتی ہے، اور خشکی نوید ہوتی ہے گرمی کے آنے کی۔ اور جب موسم یا مزاج خشک گرم ہوتا ہے تو یہی فرحت کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ مردانہ کمزوری کی شکایت کرتے ہیں اور قوت باہ کی شکایت کرتے ہیں کہ بہت کمزوری ہے، تو یاد رکھ لیں فرحت کے لیے بہترین مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہوتا ہے۔ خشک گرم چیزیں ہوں گی، خشک گرم چیزوں کا استعمال کرے گا تو قوت باہ میں اضافہ ہوگا۔ اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ لونگ ہے، دار چینی ہے، جلوتری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکرکرہا ہے، جائفل ہے، اور کشتہ کچلا ہے، اس کا محلول بھی استعمال ہم کرتے ہیں، اور کشتہ شنگرف ہے۔ یہ تمام چیزیں خشک گرم میں آتی ہیں، اور ان کے استعمال سے جب جسم میں خشکی گرمی آئے گی تو جیسے بہار آتی ہے تو جسم میں بھی بہار آ جاتی ہے، اور قوت باہ جو ہے وہ فل عروج پر ہوتی ہے۔
اب خشکی گرمی ہوتی ہے، پھر اللہ پاک یہ خشکی کے زیادہ پھیلنے سے خشکی جو ہے اس کی آنے سے پھر اس میں سے گرمی نکلتی ہے، پھر موسم ہوتا ہے گرم خشک۔ پھر ہم کہتے ہیں مئی جون میں کہ گرم لویں چلتی ہیں، گرم ہوائیں چلتی ہیں، باہر نکلنا نہیں جاتا، تو یہ گرم خشک موسم ہوتا ہے۔ اور پھر جب گرم خشک ہوتا ہے تو اللہ پاک اس گرم خشک موسم سے گرم تر نکالتا ہے، یعنی جولائی اگست کے مہینے آتی ہیں، پھر ان میں بارشیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے گرمی کے ساتھ تری پائی جاتی ہے، اور اس تری کی وجہ سے حبس بہت محسوس ہوتی ہے، تو یہ گرم تر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ گرم تر موسم ہوتا ہے تو تری جو ہے یہ نوید ہوتی ہے سردی کے آنے کی۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے موسم وہ تر گرم ہوتا ہے، اور پھر تر گرم سے اللہ سبحانہ و تعالی جب تری آتی ہے تو پھر وہ آہستہ 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 گرمی کو مغلوب کر دیتی ہے اور خود غالب ہوتی ہے۔ پھر اس کے تری کے غالب ہونے کی وجہ سے پھر سردی آتی ہے، پھر جب سردی غالب ہوتی ہے اور اس کے پھیلنے سے پھر خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ بنایا، اور اس طرح یہ نظام بھی چلتا ہے، اور اس طرح یہ موسم سے موسم نکلتا ہے۔ اسی طرح رات اور دن کو دیکھ لیں، دن کا موسم جو ہے وہ عموماً غدی ہوتا ہے، یعنی گرم ہوتا ہے، اور رات کا جو موسم ہے مزاج ہے وہ عموماً جو ہے وہ سرد ہوتا ہے، لیکن اوقات کے ساتھ ساتھ وہ کیسے ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلاً طلوع شمس سے لے کر 10 بجے تک یہ موسم جو ہے خشک گرم ہوتا ہے، اور پھر 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، سحر 4 بجے تک یہ موسم گرم خشک ہوتا ہے، اور پھر 4 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ موسم گرم تر ہوتا ہے، اور پھر جب تری گرم کے ساتھ تری آتی ہے تو پھر غروب آفتاب سے لے کر 9 بجے شب تک یہ موسم تر گرم ہوتا ہے، یعنی وہ تری غالب آتی ہے تو پھر گرمی کو اپنے اندر مغلوب کر لیتی ہے، اور پھر 10 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک یہ موسم تر سرد ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں سے تری آتی ہے، سردی آتی ہے، اور پھر اسی طرح 12 بجے سے لے کر طلوع شمس تک یہ موسم سرد خشک ہوتا ہے۔ جب پھر خشکی آتی ہے تو پھر وہ نعید ہوتی ہے گرمی کے آنے کی، پھر موسم خشک گرم ہوتا ہے، پھر اس خشک گرم میں سے گرمی خشکی آتی ہے جو 4 بجے تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد گرم تر ہوتا ہے جو 4 بجے سے لے کر شام تک رہتا ہے، پھر اسی طرح تر گرم ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے تری آتی ہے یعنی رات آ جاتی ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا، یہ بتانے تمام چیزوں کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے ایک تو کوئی چیز بے قاعدہ نہیں بنائی، بغیر قانون کے نہیں بنائی، اور دوسرا یہ کہ جب سردی بڑھتی ہے تو اس کے بڑھنے سے خشکی پیدا ہوتی ہے، اور جب خشکی بڑھے گی تو اس کے بڑھنے کے ساتھ پھر گرمی پیدا ہوگی، اور جب گرمی پڑے گی، گرم خشک موسم ہوگا تو گرمی پڑنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ تری پیدا ہوگی، جو تری نوید ہوتی ہے سردی کے آنے کی۔ اسی طرح سردیاں جو ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں گرمیوں میں، اور گرمیاں جو ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں سردیوں میں۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے قاعدہ اور قانون بنایا۔ اسی نظام کے تحت، اسی قانون کے تحت انسان کا مزاج بھی ہے۔ کائنات میں سے اللہ پاک نے جیسے کائنات کا نظام بنایا، بعین ہی اسی طرح انسان کا مزاج اور اس کا نظام بھی ہے، جو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے۔ مثلاً جو بچے ہوتے ہیں ان کے مزاج جو ہیں وہ اعصابی ہوتے ہیں، ان میں اعصابی کیفیات ہوتی ہیں۔ اب غور کرنا، اعصابی اس لیے ہوتی ہیں کہ جہاں پر تری ہوتی ہے وہاں پر لچک ہوتی ہے۔ اب بچوں کی ہڈیاں زیادہ نہیں ٹوٹتی، وہ اکثر گرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جسم میں لچک ہوتی ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھ لیں، جب بڑھاپا آتا ہے تو اس وقت انسان کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، سرد خشک ہوتا ہے۔ اب سرد خشک ہونے کی وجہ سے خشکی اس قدر غالب آ چکی ہوتی ہے، بڑھ چکی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی چوٹ لگی تو پھر جو ہے کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تھوڑا سا پاؤں پھسلا گرے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ عام طور پر آپ بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ضعیف العمر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانی سے ایک مثال میں دیتا ہوں، پانی جب ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر پاؤں رکھیں، ہاتھ رکھیں، تو پانی کے نیچے آپ کو تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ تر ملے گی، زمین بڑی نرم ملے گی۔ یہ اس تری کی علامت ہے جو پانی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اب وہی پانی جب خشک ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تری جو ہے خشکی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، نیچے سے زمین آپ کو ملے گی کہ وہ پھٹی ہوئی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ جب خشکی ختم ہوتی ہے تو خشکی آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ خشکی کے ساتھ ایک تو سختی پیدا ہوتی ہے،
اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے انسان کے اعضاء وہ کمزور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں جب خشکی ظاہر ہوتی ہے تو کئی جگہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح موسم میں عضلاتی غدی یعنی خشک گرم موسم آتا ہے جس کو ہم موسم بہار کہتے ہیں، تو بعین ہی اسی طرح جب انسان پر جوانی آتی ہے، عالم شباب آتا ہے، تو اس وقت کو عالم جوبن کہا جاتا ہے، جب شہوات کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اب دوسری طرف دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عالم شباب ہوتا ہے، فل جوانی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی میں برائی کی طرف نہ دیکھا اور اللہ کی رضا کے تابع کر دیا اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں اپنی جوانی کو گزار دیا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا پتہ یہ چلا کہ خشک گرم اشیاء جو ہیں وہ انسان کی قوت بہ کو زیادہ کرتے ہیں، انسان کی قوت بہ کو زیادہ کرتے ہیں۔ اب آخر میں قانون کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب خشکی ہوتی ہے، ان کے ساتھ عضلات، ان کے ساتھ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جسم میں سختی آتی ہے، اور جو تری ہوتی ہے ان کے ساتھ لچک پیدا ہوتی ہے۔ اب اسی طرح جب خشک گرم ہوگا تو اس کے ساتھ جسم پر بہار آئے گی، جسم میں طاقت آئے گی، جوبن آئے گا، خواہشات آئیں گی، جذبہ آئے گا اور فرحت آئے گی، اور اسی طرح خواہشات دل میں پیدا ہوں گی، اور طلب ہوتی ہے انسان کو، خواہشات پیدا ہوتی ہیں عورت کے لیے، دیگر تمام چیزوں کی۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے جو ایک موسم سے دوسرے میں تبدیل ہوتا ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ بھی اس کے مزاج جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہے، یہ قواعد ہیں جس کے اوپر جس طرح کائنات کا نظام بنا ہے اسی طرح انسان کا مزاج بنا ہے۔ آج دوسری طرف دیکھ لیں، بہت سی چیزوں سے انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ قانون نام کی تو ایلوپیتھک میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف دن بدن چیزیں دکھلائی جاتی، اتنی بڑی مشینری بن گئی ہے، اتنا یہ بن گیا ہے، اتنا وہ بن گیا ہے۔ بھائی میرے بھائی غور کریں، دھوکہ جو ہے وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اور جب تک وہ خوبصورت نہ ہوگا تب تک اس کی طرف بھلا جائے گا کون؟ اور جو قانون ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ دھوکے کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پر میں حدیث پاک بھی سنا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دھوکے عروج پر ہوں گے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کب تک اور کہاں تک وہ دھوکے کھاتا رہا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ ایک طرف دیکھ لیں، سائنس جو ہے، جو آج کل ڈاکٹرز ہیں یا دیگر تحقیق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان زمین پر بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، ان کی ولادت سے پہلے ہی انہیں مار دیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ عملی طریقہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھ لیں بڑی بڑی مشینریاں آ رہی ہیں، علاج کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور آج کل تو ساری تحقیق چلی ہوئی ہے جی وائرس کو مارنا ہے، پتہ نہیں یہ وائرس کو مارنا ہے یا انسان کو مارنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام طریقے جو ہیں یہ حقیقت کے قانون فطرت کے بالکل خلاف ہیں۔ میں نے یہ تمام قواعد مختلف مثالوں سے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر اچھا لگے تو لائک کریں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی اعتراض ہو تو تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ اب کومنٹس میں بیان کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔